بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات کی بارگاہ میں انسان جب اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے تو رب کائنات کی ذات انسان کی جو دعا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اسی بات کا بیان اس حدیث پاک میں جو متفق علیہ یعنی صحیح مسلم صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما ثلاثۃ نفر یتماشون، تین آدمی تھے سفر پر روانہ ہوئے، فاخذہم المطر، انہیں بارش نے آ لیا، سفر پر جا رہے ہیں بارش آ گئی، فمالو الی غار فی الجبل، بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے، اس پہاڑ کے اندر غار تھی وہاں پر چلے گئے، فانحطت علی فم غارہم صخرۃ من الجبل فاطبقت علیہم، ایک بہت بڑی چٹان آئی جس نے اس غار کے دہانے کو ڈھانپ لیا، بہت بڑی تھی، تینوں مل کر بھی اس کو ہٹا نہ سکے۔ یہ جدید دور بھی نہیں تھا، کال کے ذریعے لوگوں کو بلاتے جو انہیں اس مشکل سے نجات دیتے۔ اب اس وقت فقال بعضهم لبعض، انہوں نے آپس میں کہا، انظروا اعمالا عملتموها للہ صالحۃ، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنی نیکیوں کو دیکھو، وہ اعمال جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، فادعوا اللہ تبارک و تعالی بها لعلہ یفرجها، ان اعمال کو رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگو، ہو سکتا ہے رب کائنات کی ذات ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما دے۔ فقال احدهم، تو ان میں سے ایک نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دی، اللہم، کہنے لگا اے اللہ، انہ کان لی والدان شیخان کبیران، میرے والدین بوڑھے تھے، شیخان کبیران ولی صبیۃ صغار، اور میرے بچے بھی تھے، کنت ارعی علیہم، میں جانور چراتا تھا، فاذا رحت علیہم، جب میں جانور چرا کر واپس آتا، فحلبت، میں دودھ دوہتا، دودھ دوہنے کے بعد بدأت بوالدی اسقیہما قبل ولدی، میں اس دودھ کو لے کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، اپنی اولاد سے بھی پہلے۔ اور وہ کہنے لگا، یا اللہ، ایک مرتبہ لیٹ ہو گیا، میرے والدین قد ناما، وہ سو گئے، میں نے دودھ دوہا، پیالے میں ڈالا، فقمت عند رؤوسہما، میں ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ اب کہنے لگا، یا اللہ، اکرہ ان اوقظہما، مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ والدین کی نیند میں خلل واقع ہو جائے، انہیں بیدار کروں تو میں نے والدین کو بیدار کرنا گوارا نہ کیا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، اور مجھے یہ بات بھی ناگوار گزری کہ میرے والدین بھوکے سو رہے ہوں اور میں اپنے اولاد کو پلا دوں، انہیں دودھ پیش کر دوں، میرے والدین بھوکے ہوں، میری اولاد پی لے، مجھے یہ بات بھی پسند نہ آئی، حالانکہ وہ رو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے مانگ رہے تھے، لیکن میں نے ان کو بھی پلانا گوارا نہ کیا۔ ساری رات اس طرح گزر گئی۔ اب دیکھیں کہ یہ انسان کتنا نیک تھا، سارا دن بکریاں یا جانور چراتا رہا، اب رات کو پیالے میں دودھ ڈال کر کھڑا رہا ساری رات، حتی طلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے، اے اللہ، فَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَىٰ مِنْهَا السَّمَاءَ، اے اللہ، اگر میری یہ نیکی جو میں والدین کے ساتھ کرتا تھا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو باری تعالیٰ اس مشکل سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ہم آسمان کا نظارہ کر سکیں، نَرَىٰ مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَّجَ اللَّهُ تبارک و تعالیٰ لَهُمْ حَتَّىٰ يَرَوْنَ السَّمَاءَ، تو رب کائنات نے چٹان کو تھوڑا سا ہٹنے کا حکم عطا فرما دیا،
فرشتے نے ہٹائی، یا رب کائنات کی بارگاہ سے براہ راست چٹان کو حکم ہوا، تھوڑی سی چٹان اس غار کے دہانے سے ہٹ جاتی ہے، لیکن اتنی نہیں کہ لوگ باہر نکل سکیں۔ وقال الثانی، اب دوسرے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی نیکی پیش کی، کہنے لگا اللہم انہ کانت لی بنت عم احبها کاشد ما یحب الرجال النساء، یا اللہ تو جانتا ہے میرے ایک چچا زاد، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، کاشد ما یحب الرجال النساء، جس طرح مردوں کو عورتوں سے ہوتی ہے۔ اب یہ محبت اس چچا زاد ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، کزن ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی شہوانی محبت تھی۔ کہنے لگا فطلبت الیہا نفسہا، میں نے اس سے اس کا طلب کیا، اس کی ذات کو طلب کیا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے حوالے سے، فابت، اس نے انکار کر دیا۔ لیکن یہ کہا میں اس کی بات مانوں گی، لیکن کب؟ حتی آتیہا بمئت دینار، میں تمہاری بات مانوں گی اگر تم مجھے 100 دینار پیش کرو۔ فسعیت، کہنے لگا یا اللہ میں نے محنت کی، حتی جمعت 100 دینار، 100 دینار میں نے جمع کر لیے۔ فلقیتھا بہا، میں ان دیناروں کو لے کر اس کے پاس گیا، اس سے ملاقات کی۔ فلما قعدت بین رجلین، کہنے لگا یا اللہ جب میں اس کے بہت زیادہ قریب ہو گیا، بہت زیادہ قریب ہو گیا، تو اس وقت اس نے کیا کہا؟ یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم فقمت عنہا، کہنے لگا یا اللہ جب میں بہت زیادہ قریب ہو گیا تو اس نے مجھے تیرا ڈر دلا دیا، تیرا خوف دلا دیا۔ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، ولا تفتح الخاتم، مجھ سے برا کام نہ کر، مجھے بے آبرو نہ کر، مجھے رسوا نہ کر۔ کہنے لگا وہ آدمی فقمت عنہا، یا اللہ جب اس نے تیری ذات کا ڈر دلایا تو میں اس سے دور ہو گیا، غلط کام نہیں کیا، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے۔ فَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَّجَ لَهُمْ فُرْجَةً، اللہ اس پریشانی سے میں نجات عطا فرما دے اگر میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے۔ تو رب کائنات نے تھوڑا سا مزید اس چٹان کو اس غار کے دہانے سے ہٹنے کا حکم دے دیا، لیکن اب بھی اتنا سوراخ نہ ہوا، اتنی جگہ نہ بنی جس سے لوگ باہر نکل سکیں۔ اب تیسری انسان نے اپنی نیکی رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کی، کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے ایک مزدور تھا میرے پاس کام کرتا رہا، میں نے شام کے وقت اسے مزدوری پیش کی، اس نے لینے سے انکار کر دیا، چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا، پروفٹ آئی، میں نے جانور خرید لیا اور اس کو چرانے والا خرید لیا۔ فجاءنی، کافی عرصے کے بعد وہ آیا، کیا کہا؟ قال اتق اللہ ولا تظلمنی وآتنی حقی، کہنے لگا اللہ سے ڈر جا، مجھ پر ظلم نہ کر، جو میرا حق ہے مجھے دے دے۔ فقلت، اللہ تو جانتا ہے میں نے کہا اسے اذهب الى ذلك البقر وراعیھا، اس جانور کے پاس جا، اس بکر کے پاس جائے، گائے کے پاس جا، اس کو لے لے اور اس کے چرانے والے کو لے لے، یہ تیرا مال ہے، لے جا۔ فقال، اس نے کہا اتق اللہ ولا تہزأ بی، اللہ سے ڈر جا، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ اب اس نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کی مزدوری بہت تھوڑی سی تھی، اب جو مل رہا ہے بہت زیادہ ہے، اس لیے اس نے کہا اتق اللہ ولا تہزأ بی، اللہ سے ڈر، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ فقلت انی لا اہزأ بک، میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ فخذ ذلک البقر وراعیھا، اس بکر کو لے لے، جانور کو لے لے اور اس کے چرانے والے کو لے لے، یہ تیرا ہے، لے کر چلا جا۔ فاخذہ فانطلق بہا، اس نے ان کو لیا اور وہاں سے چلا گیا۔
فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَّجَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمْ، کہنے لگا یا اللہ میں نے اس کا حق دیا تھا، میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کائنات نے اس کے اس عمل کو بھی قبول فرما کر انہیں اس غار کے اندر سے نہائی عطا فرما دی، نجات عطا فرما دی، چٹان کو دور کرنے کا رب کائنات نے حکم دے دیا، چٹان کو ہٹا دیا۔ اب یہ بہت طویل حدیث ہے، کچھ میں نے مفہوم بیان کیا، کچھ عربی کے کلمات ادا کیے ہیں، رب کائنات کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو بیان کیا ہے عربی کے اندر بھی حصول برکت کے لیے۔ لیکن اس پوری حدیث پاک سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے والدین کی اطاعت کرے، خدمت کرے۔ دیکھیں کہ اپنی اولاد سے بھی پہلے اپنے والدین کو وہ پلاتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا، تو رب کائنات کو اس کا یہ عمل پسند آیا، مشکل سے نجات عطا فرما دی۔ لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہمیں اپنی فکر ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے، والدین بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کپڑے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، ان کے ہمیں ذرا بھر بھی فکر نہیں ہے، تو ہماری پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ ہماری مشکلات کیسے دور ہوں گی؟ ہم چاہتے ہیں کہ رب کائنات ہمارے مشکلات کو دور کر دے، تو ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اور دوسری بات، دوسرے انسان کے عمل کہ وہ اللہ سے ڈر گیا تھا، حالانکہ کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، عورت بھی تیار تھی، لیکن اللہ سے ڈر گیا، اس نے چھوڑ دیا، تو رب کائنات کو اس کا یہ عمل بھی پسند آ گیا، رب کائنات نے انہیں بھی اس کی اس دعا کو بھی، اس عمل کو بھی قبول فرما کر اللہ رب العزت نے انہیں بھی اس مشکل سے نجات عطا فرما دی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ رب کائنات کی ذات سے ڈرتا رہے، غلط کام نہ کرے۔ جب اللہ سے ڈر جاتا ہے انسان تو رب کائنات کی ذات انسان سے راضی ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے انسان کا عمل کہ جو جس کا حق بنتا تھا اس نے ہڑپ نہیں کر لیا، کھا نہیں لیا، دبا نہیں لیا، بلکہ حقدار کو حق دے دیا اور اس کو کاروبار میں لگا دیا تھا۔ پروفٹ آئی، پروفٹ سمیت اس نے اس کا حق دے دیا، تو رب کائنات کو اس کا یہ عمل بھی پسند آیا، نجات عطا فرما دی۔ ہمیں بھی چاہیے جس کا جو حق بنتا ہے ہم دے دیں، کسی کا حق نہ دبائیں۔ آج دبا لیں گے کہ اسے معلوم نہیں ہے، لیکن رب کائنات کی ذات تو دیکھنے والی ہے نا، رب کائنات کی ذات کو تو معلوم ہے۔ لہذا جسے معلوم نہیں بھی ہے، آپ کے پاس کسی کا حق ہے، آپ اسے حق ادا کر دیں۔ رب کائنات کی بارگاہ سے صلے کی امید رکھیں۔ رب کائنات کبھی بھی انسان کو محروم نہیں کرتا ہے جزا دینے سے، صلہ دینے سے۔ اب پوری حدیث پاک انسان کو چاہیے کہ کچھ ایسی اعمال کرے، اور وہ ہو بھی للہ، رب کائنات کی ذات کے لیے، اس عمل کا وسیلہ پیش کر کے انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے تو رب کائنات کی ذات انسان کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مشکل ہے تو مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مکمل حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ کچھ حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا اور کچھ حدیث پاک کے الفاظ بیان کیے، او کما قال، جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔